میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العزت کی طرف سے ہر زمانے میں لوگوں کو کسی خیر کا موقع ملتا ہے. اگر وہ اس خیر کے موقع کو غنیمت جان کر اس خیر کے موقع کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اس خیر کو باقی رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس خیر کے موقع کو ضائع کر دیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم انہیں خیر کا موقع دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس میں کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا اصل مقصد یہی ہے. فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم یہ خیر کا موقع مل کر کیا کرتے ہو. اگر تم اس خیر کے موقع کی قدر کرو تو ہم تم سے آگے کام لیں، اور اگر تم اس خیر کے موقع کو ضائع کر دو تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین کہ امانت کو ضائع کرنے والوں سے ہمارا کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو ہر زمانے میں خیر کا موقع دیتے ہیں، پھر امتحان لیتے ہیں، اور امتحان بہت سخت ہوتا ہے. اس امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اب تک کی کوشش کے بعد اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا خواہش کی طرف جا رہے ہیں، اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا خواہش کی طرف. یہ امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں جو لوگ خواہش کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور جو اطاعت کو چھوڑ کر خواہش کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نیک لوگوں کی فہرست میں سے نکال دیتے ہیں. سنو، یہ اللہ تعالیٰ کا قدیم دستور ہے، پرانا. ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی کام جان لے گا وہ کام کر لے گا. کام کا کرنا قابلیت پر نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے دنیا میں دین کا کوئی کام اس کی قابلیت پر نہیں لیتے، بلکہ صفات قبولیت پر لیتے ہیں. کس پر؟ صفات قبولیت. وہ صفات قبولیت کیا ہیں کہ ان صفات قبولیت میں سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو قبولیت نہیں ہے. اطاعت اس کو نہیں کہتے کہ جو کام ہمارے کرنے کا ہوگا اس کو ہم کریں گے، جو ہمارے کرنے کا نہیں ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کو اطاعت نہیں کہتے. صفات قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اطاعت ہے. جو اطاعت نہیں ہے تو قبولیت کی صفت نہیں ہے. اس اطاعت میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم تو آپ کا میری طاقت سے باہر ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. سنو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم سے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا مکلف کیا ہی نہیں ہے. یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ جو کرنا نہ چاہو اس کو چھوڑ دو، جو کر نہ سکو اس کو چھوڑ دو، بلکہ اللہ نے جس کام کے کرنے کی انسان میں طاقت نہیں رکھی اللہ نے انسان کو اس کا حکم نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے جس سے وہ اللہ کے احکام کو پورا کر سکے. یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہمیں تو توفیق نہیں ہو سکی. یہ خیال بھی غلط ہے. توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے. توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے. توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے. یہ خیال غلط ہے لوگوں کا. ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے. توفیق کا ملنا عمل کرنے کو نہیں کہتے. یہ خیال غلط ہے. بلکہ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کا موقع اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کے ذرائع کا مل جانا. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت. اسباب خیر کا مہیا ہونا یہ توفیق ہے. اسباب خیر کا حاصل ہو جانا یہ توفیق. میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب خیر کا حاصل ہو جانا یہ توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو آنکھیں دی ہیں اس کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دی ہے. اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ اس توفیق کو ضائع کر رہا ہے. جس کو مال نہیں دیا اللہ نے اس کو زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی ہے. جس کو پیر نہیں دیے اللہ نے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی ہے. میں حیران ہوں کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، جسم بھی درست اور تندرست ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توفیق نہیں ہوئی ہمارے لیے، اللہ سے توفیق کی دعا کرو۔ توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس عمل کے اسباب کا ملنا۔ جو آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ہاں یہ دعا کر سکتا ہے، اے اللہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دے دے۔ سمجھے میری بات؟ ہاں، اے اللہ مجھے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آنکھ دے دے، کیونکہ میں نابینا ہوں، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھے توفیق کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس خیر کا موقع دیتے ہیں لوگوں کو، جب یہ اس خیر کے کام میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی خیر کا موقع مل گیا تو یہ لوگ امتحان سے پار ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کا دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو لیتے ہیں، پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، اس میں سے بعض منتخب کیے جاتے ہیں اور اکثر کو ان میں سے فیل کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے کام کے نہیں ہے۔ ہاں، بہت ڈگریوں والے، بہت صلاحیتوں والے، ان کو منتخب کیا جاتا ہے، پھر ان کو فیل کیا جاتا ہے کاہے میں؟ امتحان میں جا کے بات سننا۔ لہذا فرماتے تھے کہ اس کام میں وقت گزارا ہوا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے قبولیت کی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ شہرت بھی قبولیت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مشہور ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے۔ ایک آدمی مشہور ہے اور ایک مقبول ہے۔ مقبول وہ ہوتے ہیں حدیث میں کہ مقبول ان کو فرمایا ہے کہ اگر وہ کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے اور مل جائیں تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ مقبول ہوتے ہیں۔ کھو جائیں تو کوئی، ہاں یہ حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا، کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے فلاں صاحب کہاں ہیں، اور مل جائے تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے۔ جی ہاں، اس لیے قبولیت الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے۔ ایک مدت گزر جانا کسی خیر کے کام میں یہ قبولیت اور استقامت کی دلیل نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضرت سے کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا صاحب سے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قبولیت اور شہرت، تو قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہوں جن صفات پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ نہیں کہ ایک عمل ہو گیا تھا ایک چھوٹ گیا، کہ استقامت تو یہ ہے کہ یہ اس کام میں مر جائے، اس کام میں مر جائے۔ استقامت یہ ہے کہ اس کام میں مر جائے۔ بہت دھیان سے بات سننا بھائی، کہ اس کام میں مر جائے یہ استقامت ہے، کیونکہ ایسے حالات پیش آئیں گے، ایسے سخت امتحان آئیں گے، ایسے امتحان آئیں گے کہ لوگ اس امتحان سے یعنی اس امتحان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، امتحان کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ایسے امتحان آئیں گے۔ میں عرض کروں گا تفصیل سے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے امتحان ہوتا ہے، اللہ نے انبیاء کا یہ امتحان لیا ہے، اس لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے سخت امتحان ہوتا ہے نبیوں کا، سخت امتحان ہوتا ہے نبیوں کا۔ پھر جو ان کے طریقوں پر ہیں ان کا امتحان، پھر جو ان کے طریقوں پر ہیں ان کا امتحان، جو ان کے طریقوں کے زیادہ قریب ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ، کہ اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کمر کس لو فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے۔ سنو، یہ نہیں کہ ہمارا ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں یہ ملے گا، یہ برکتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نہیں۔ یہ فرمایا کہ اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو فقر تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ، اعد للفقر تجفافا، یہ فرمایا کہ پھر تو تنگی کے لیے اور سختی کے لیے، ناگواریوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ آؤ گے تو یہ مزے ہیں، فرمایا کہ دنیا کے مزے تو ان کے لیے ہیں جو ہم سے دور ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امتحان ہوتا ہے سخت، اور یہ امتحان اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے امتحان ملائکہ کا ہوا، فرشتوں کا، کہ ہم ایسا حکم لائیں گے جو حکم تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا، حکم تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا۔
ہم ایسا حکم لائیں گے جو حکم حیثیت کے خلاف ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ اب تک کی عبادت سے فرشتوں کے اندر، اب تک کی عبادت سے ملائکہ کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، تو ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف. یہ پہلی مثال ہے. تو حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں، حکم دیا، ہمارا حکم ہے. ہاں یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، حکم کا پورا کرنا اطاعت ہے، حکم کو پورا کرنا اطاعت ہے. حکم میں غور کرنا، جی ہاں، کہ یہ پورا کرنے کا ہے یا نہیں، یہ نافرمانی ہے. کہ حکم کا پورا کرنا اطاعت. یہ حکم آیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ نہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کہ نہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں. ہاں دیکھو یہ ہے بات، موازنہ کیا اپنا آدم سے. حل کرنا ہی چاہیے تھا کہ اپنی حیثیت کا موازنہ کرتے اللہ کے امر سے، اپنی حیثیت کا موازنہ کرتے کس سے؟ اللہ کے امر سے، کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے اور میں بندہ ہوں. جبرائیل بندے ہیں، اسرافیل بندے ہیں، اسرافیل بندے ہیں. جی ہاں، اسرافیل کا مطلب یہی ہے، صراف کہتے ہیں بندے کو، ایل اللہ یہ لکھا ہے. جبرائیل یہ بندہ ہے، ایل اللہ، جبرائیل اللہ کا بندہ. کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کر دو. تو اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی معمولی حکم بھی ہے پورا کر دو. آدمی حکم سے انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. ایک آدمی آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اس نے لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بعد یہاں سے سننی پڑے گی، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو جب کسی کو کسی بات سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ اطاعت کرنے میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے. میری بات دھیان سنیے، اطاعت کرنے میں ذلت محسوس کرتا ہے. اس ذلت سے بچنے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اسے خیال ہوا، اس کو خیال ہوا کہ سو مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹوک دیا مجھے سب کے سامنے. تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرتا کھانا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. حالانکہ ایک معمولی بات تھی، فرض واجب نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے. کہ ایک سنت سے انکار کے لیے جھوٹا عذر کیا، ایک سنت سے انکار کے لیے جھوٹا عذر کیا اور یہ کہا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ بالکل ٹھیک تھا. آپ سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ ختم ہو گیا، ہاتھ کی جان نکل گئی. کہ روایت میں ہے کہ اس وقت کے بعد اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا، حالانکہ معمولی بات تھی. کسی حکم کو چھوٹا مت سمجھو. جی ہاں، دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے. اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے کہ آپ نے مجھے کیوں کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے اس کا عذر کیا جھوٹا کہ یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں. آپ نے یہ بددعا دی جس وقت، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ نہ اٹھے. سوچ سخت بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کبر کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے. جی ہاں، ابا واستکبرا، کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا. یہ نہیں دیکھا کہ بڑے کا امر ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ مجھے چھوٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، حالانکہ امر بڑا ہے، فرشتے سے بھی آدم سے بھی، فرشتے سے بھی اور آدم سے بھی امر بڑا ہے اللہ کا کہ اللہ کے امر کو پورا کرو. میں نے عرض کہ پہلا امتحان یہ ہے. یہاں ابلیس اس امتحان میں فیل ہو گیا تو نکال دیا گیا. جی ہاں، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو نکال دیا جائے گا اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی کوشش بھی دوسروں کو نکالنے کی ہوگی. یہ بھی ایک بات ہے، یہ قدیم دستور بتا رہا میں آپ کو. جی ہاں، کہ نکل گئے ہم تو نکل گئے، مگر ہم نکل کر تمہیں نکال کر چھوڑیں گے. جی ہاں، تمہیں بھی نکال کر چھوڑیں گے، کیونکہ تمہیں سجدہ کرنے کے چکر میں ہمیں نکالا گیا ہے.
ہم تمہیں بھی یہاں نہیں چھوڑیں گے. جی ہاں سنو، یہ بہکایا اس نے، بہکایا اس طرح کہ جس طرح میں نکالا گیا ہوں تمہیں بھی یہاں سے نکلنا ہے. کہ نہیں ہم نکلنا نہیں چاہتے، کہ نکلنا نہیں چاہتے تو میری بات مانو. کہ کیا؟ کہ اس درخت میں سے کھا لو، کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے. تمہیں روکا ہے نا درخت کھانے سے، کیا روکا ہے؟ کہ روکا اس لیے ہے تاکہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہو، اس لیے روکا گیا ہے کھانے سے. کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے. یہاں یہ مشورہ دیا. چنانچہ یہ بھی نکالے گئے کہ نکلنے والوں کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھنا. کسی خیر کے موقع سے محروم ہونے والے، کسی خیر کے موقع سے نکالے جانے والوں کی دو قسمیں ہیں. جی ہاں، ایک قسم تو وہ ہے جو گناہ کر کے استغفار کریں، گناہ کر کے استغفار کریں کہ وہ تو واپس آ جائیں گے. برائے ابن عازب سے پوچھا گیا کہ ہلاک ہونے والا وہی تو ہے نا جو گناہ کرے؟ فرمایا نہیں، گناہ گار ہلاک نہیں ہوتا، گناہ گار تو توبہ کر کے نجات پا لیتا ہے. ہلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی گناہ کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. ہلاک وہ ہوتا ہے جو گناہ گار کو مغفرت سے مایوس کرے. یہ ہلاک وہ ہوتا ہے جو گناہ گار کو مغفرت سے مایوس کرے. ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر کے توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کرنے والے کے ساتھ نجات ہے استغفار. انہوں نے استغفار کر لیا، آدم علیہ السلام نے استغفار کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، استغفار کر لیا، یعنی رجوع کر لیا اللہ کی طرف. شیطان نے اپنی غلطی پر وہ اڑ گیا، وہ غلطی پر اڑ گیا، غلطی پر اڑ گیا کہ نہیں ہماری بات ٹھیک ہے. جو بھی غلطی پر اڑ گیا وہ محروم ہو گیا. جس نے غلطی تسلیم کر کے استغفار کر لیا وہ مقبول ہو گئے. تو میں نے ایک مثال درج کی ہے کہ اللہ کی طرف سے سخت امتحان ہوتا ہے. یہ حکم آیا حیثیت کے خلاف، ایک مثال. دوسرا حکم آتا ہے جذبے کے خلاف. ہمارا جذبہ تو یہ تھا، ہمارا جذبہ تو یہ تھا، ہمارا جذبہ تو یہ تھا. انبیاء علیہ السلام کے جذبے ہوتے ہیں. ایک جذبہ ہوتا ہے نبیوں کا کہ اولاد ہو. اس زمانے میں بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے زمیندار وہ اولاد چاہتے ہیں اپنے مال اسباب کی حفاظت کے لیے کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو مال غیروں میں جائے گا. ہاں مزاج یہ ہے کہ اولاد چاہیے کہیں کے لیے یہ بہت مال ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کے طالب ہوتے ہیں اس امانت کی حفاظت کے لیے جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ ایسی اولاد دے جو ہماری اوپر سے آنے والی امانت کی آگے حفاظت کرے. تو شاہد ہوتی ہے اولاد کی نبیوں میں. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد چاہی اس زمانے میں جب ان کی عمر 120 سال کی تھی، بیوی کی عمر 90 سال کی تھی. اللہ نے اولاد دی، اللہ نے اولاد دی. جی ہاں، ان کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال. جی ہاں، اللہ کے سامنے پیش کر دیا اپنے آپ کو. اس پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب یہ کام ہو نہیں سکتا. پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تو اس کا محتاج نہیں ہے، اس کا محتاج نہیں ہے. میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. مجھے یقین ہے کہ تو مجھے بڑھاپے میں اولاد دے گا. یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی دعا جو ہے وہ اسباب کی بنیاد پر، اسباب کی امید پر دعا مت مانگنا، کیونکہ اسباب کی امید اور دعا کی قوت جمع نہیں ہو سکتی. اسباب سے امید ہو اور دعا میں قوت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کہ اسباب کی امید دعا کی قوت کو ختم کر دیتی ہے. اسباب کی امید دعا کی قوت کو ختم کر دیتی ہے. اسباب سے امید ہے پھر دعا مانگ رہا ہے تو یہ دعا کی قوت کو، اسباب کی امید دعا کی قوت کو سلب کر لیتی ہے. کیوں؟ کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کی سے امید رکھ کر دعا کرنے والے وہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اسباب کو لایا ہے. قدرت کے مقابلے میں اسباب کو لایا ہے. جی ہاں، کہ اللہ یہ دکان ہے نفع تو دے گا، یہ سبب کو لایا ہے قدرت کے مقابلے میں. کہ اللہ دوا تو میں کھا رہا ہوں شفا تو دے گا، کہ یہ دوا کو لایا ہے قدرت کے مقابلے میں. جی ہمیں کیسے سمجھاؤں؟ لوگ اپنے اسباب کو قدرت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت تو یہیں سے ختم ہو جاتی ہے کہ تم ہم سے مانگ رہے ہو اسباب کی بنیاد پر، اسباب کی امید پر. زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی ہے، اب اسباب بالکل ختم ہو گئے. جی ہاں، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں. جی ہاں، میری بیوی پوری طرح بانجھ ہو چکی ہے، 90 سال کی عمر ہے، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. تجھے اولاد کے دینے میں ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، اللہ نے دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ نے اولاد دی.
ابراہیم علیہ السلام کو اور حکم دیا کہ ابراہیم اس کو ذبح کرو. امتحان سخت، یہ سخت امتحان ہے، سخت امتحان. اس کو ذبح کرو. کیوں کہ نہیں، کیوں کا سوال نہیں ہے. اگر کیوں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت نہیں ہے. جی ہاں، سب سیدھی بات ہے. اطاعت میں سوال نہیں ہوتا، اطاعت میں سوال نہیں ہوتا کہ یہ حکم کیوں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے سے رائے نہیں لی، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا اللہ کی اطاعت میں کیا خیال ہے. جی ہاں، انظر ماذا ترى، تم خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذبح کیا جانا میری وجہ سے نہ ہو، بلکہ تمہارا ذبح ہونا اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں کہا بچے نے کہ اگر آپ ذبح کر سکتے ہیں تو کر دیں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، آپ اس حکم کو پورا کریں. افعل ما تؤمر. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. یہ حکم آیا ہے جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے خلاف. یہ بھی ایک چیز ہے. حکم لائیں گے جذبے کے خلاف، تمہارا جذبہ اچھا ہوگا کہ اولاد ہونی چاہیے. حکم لائیں گے اس کو ذبح کرنے کا. جذبہ اچھا تھا صحابہ کا حدیبیہ میں عمرہ کرنے کا. ہم حکم لائے کہ نہیں، عمرہ نہیں کرنا ہے، واپس جاؤ. اللہ کا حکم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے پاس جاتے، کہتے کہ کیوں ہم حق پر نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے، کیوں دب کر صلح کریں، کیوں نہ عمرہ کریں، عمرہ عبادت ہے. تو بکر کے پاس جامع، ابو بکر کیا خیال ہے، عمر کیا، اور صحابہ سے پوچھے کیا خیال ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام میں اطاعت کی اجتماعی اطاعت اس طرح تھی کہ اگر ایک آدمی کی ایک رائے ہے اور اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے تو سب یہ کہتے تھے اس رائے والے سے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، تم یہی مانو. ہاں، یہ نہیں کہ تم اپنی رائے پر چلو، ہم اپنی رائے پر چلیں، تم عمرہ کر لو ہم نہ کریں. یہ نہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، جسے عمرہ کرنا ہے کر لیں، جسے نہیں کرنا ہے نہ کریں. یہ نہیں، یعنی اللہ کا امر یہ ہے، چلو واپس. جی ہاں، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ تم تو فتح کہتے ہو مکے کے اوپر حملہ کرنے کو، ہم فتح کہتے ہیں حدیبیہ کو. ہم فتح کہتے ہیں حدیبیہ کو. جی ہاں، کہ اطاعت میں فتح ہے، اطاعت میں فتح ہے. جذبے کا پورا کرنا اطاعت نہیں ہے، جذبے کو چھوڑنا اطاعت ہے. جذبے کو چھوڑنا اطاعت ہے. ہاں، جذبہ یہ ہے کہ عمرہ کریں، حکم یہ ہے کہ چھوڑ دو، کہ ہم چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے. جی ہاں، عمرہ چھوڑ دیا، دب کر صلح کر لی، عمرہ چھوڑ دیا. جی ہاں، یہ چھوڑ دیا، یہ دب کر صلح کی، عمرہ چھوڑ دیا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح دی. مثال دے رہا ہوں، موقع ہے اطاعت کے. ایک عورت وہ طواف کیا کرتی تھی بیت اللہ کا، اور اس کو جذام کی بیماری تھی. جذام، کوڑ کا مرض، ہاتھوں میں پیروں میں زخم، زمین میں گھسٹ کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طواف کرنے سے روک دیا. جی ہاں، میں اللہ کی بندی طواف چھوڑ دے، لوگوں کو اذیت نہ دے، تیری وجہ سے طواف کرنے والوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. اس نے طواف چھوڑ دیا، طواف کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ طواف کا کتنا جذبہ ہوگا جو اس بیماری کے ساتھ طواف کرے. بھئی آپ سب کھڑے کیوں ہیں؟ سب بیٹھ جائیں نیچے. کھڑے ہو کے بات سنتے، بیٹھ کے سنتے ہیں. کھڑے ہو کے تماشے دیکھے جاتے ہیں، بیٹھ کر بات سنو. سب یہاں جگہ نہ ہو آگے بڑھ جاؤ، ادھر پیچھے بیٹھ کر بات سنو، کھڑے ہو کر نہیں. چنانچہ عورت نے طواف چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئی. اس سے کہا گیا حضرت عمر کی شہادت کے بعد کہا گیا اس سے کہ جا طواف کر، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں گی. ایسی عبادت ہے جو وہاں کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. یہی نہیں ہو سکتا، امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں گی. یہ مثالیں ہیں کہ اچھے جذبے کو قربان کرنا حکم پر، یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. ہاں، یہ سب حرام ہیں، ان سے بچنا یہ اطاعت کا ادنا درجہ ہے. جس کام کا کرنا اچھا ہے، جو کام اچھا ہے، اگر اس سے بھی روکنے کا حکم آ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جس کام کا کرنے کا جذبہ اچھا ہے، یہ اپنے اچھے جذبے کو قربان کرتے ہیں یا نہیں حکم پر. یہ تھی بات، یہ ہے بات کہ اچھے جذبے کو حکم پر قربان کرنا اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. جی ہاں، اسی لیے آزمائیں گے کہ ان کے اندر اطاعت کتنی ہے، کہ اگر اب ان کو کسی اچھے کام سے روک دیں تو یہ باز آتے ہیں یا نہیں.
تو میں نے عرض کیا یہ حکم آئے گا جذبے کے خلاف. جذبہ اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، مگر حکم آئے گا جذبے کے خلاف. دیکھیں کہ ہماری بات مانتے ہیں یا اپنے جذبے کو پورا کرتے ہیں. پہلے ایک حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا کسی کام کا، معمول چلتے چلتے حکم آئے گا اچانک کہ اب یوں نہیں، اب یوں کرنا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون اطاعت نہیں کرتا. سنو، حکم آئے گا معمول کے خلاف. صحابہ نماز پڑھتے تھے آپ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف، ادھر بیت المقدس کی طرف. جی حکم آ گیا نماز کے دوران کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. ہاں اچانک حکم، نماز کے درمیان میں حکم، ظہر کی نماز ہو رہی تھی تو آپ کے صحابہ پلٹ گئے فوراً. ایک صحابی نے دیکھا اور جا کے اعلان کر دیا محلوں میں، مسجدوں میں کہ سن لو قبلہ بدل گیا. تو جو نماز میں تھے اس وقت وہ سب ایک اعلان پر سب پھر گئے قبلے سے فوراً، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ بھائی عصر سے ادھر پڑھ لیں گے، ابھی تو پڑھنے دو. یعنی حکم آ گیا. کیا ہے یہ حکم اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کون اس جگہ اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا. کہ ہم اس لیے حکم لائے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون اس جگہ اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا. یہ دیکھنے کے لیے ہم حکم اس طرح لائے نماز کے دوران. اور صحابہ پلٹ گئے فوراً. یہ مثالیں ہیں کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف.